بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ بالآخر وہ خوشخبری جو ہے وہ سنا ہی دی گئی ہے، وہ خبر جس کا تمام پاکستانیوں کو انتظار تھا۔ وہ خبر یہ ہے کہ منگل کے روز ایک عدالت کی جانب سے بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ ریلیف کس کو ملنے والا ہے اور یہ خبر اتنی خوش آئند کیوں ہے، میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ کون ہے۔ یہ خبر دینے والا ایسا شخص ہے جو آج کل تحریک انصاف کی جانب سے فرنٹ جو لائن ہے اس پر رہ کر کھیل رہا ہے، اور انتہائی آپ کہہ لیں کہ جارحانہ انداز ہے ان کا بولنے کا۔ انہوں نے آج یہ خبر سنا ہی دی ہے۔ خبر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ناظرین گرامی، شاہد حقان نے پارٹی بنا لی ہے۔ اب شاہد حقان عباسی، خواجہ آصف، ان کے ساتھ ساتھ محمد زبیر، مفتاح اسماعیل، چودھری نثار اور نون لیگ کا کچھ ٹوٹتا ہوا گروپ، اب ان کو حنیف عباسی صاحب کی جانب سے جن القابات، جن ناموں سے پکارا گیا ہے وہ آپ جان چکے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب نے کیا کہا، شاہد حقان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور خواجہ آصف اب وہ ترلے منتوں پر اتر آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں ناظرین گرامی، امریکہ سے ایک ایسی کال آئے گی جس کے بعد تمام لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، لائن پر آ جائیں گے، معاملات سیٹ کرنے پڑیں گے، اور یہ کال کون کرے گا، کال کب آئے گی، دعویٰ کون کر رہا ہے، اور اس دعوے کے پیچھے کتنی سچائی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، عمران خان جو اس ملک کی پہچان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ عمران خان کے معترف ہیں۔ اسلامی ممالک کو چھوڑ کر جتنے بھی دشمن ممالک ہیں ان کا وہ عمران خان کے نام سے خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ پاکستانیوں نے پچھلے 2 سالوں میں جتنا ظلم و ستم برداشت کیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تحریک انصاف کے اسپیشلی جو کارکنان ہیں انہوں نے عمران خان کے نام پر جس قدر ظلم و بربریت کا سامنا کیا ہے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ ایسا ظلم جو ہے تب ہوا تھا جب یہ بٹوارہ کیا گیا 1947 میں۔ تب ہندوؤں نے، سکھوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ مسلمانوں پر دفعات لگاتے، اور وہ دفعات لگاتے جو آج کل ہماری پنجاب پولیس، ہمارے بھائی، ہمارے ان بھائیوں پر لگانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آرڈرز جو ہیں وہ کہیں اور سے آتے ہیں۔ خیر ناظرین گرامی، خبر یہ ہے کہ ابھی شیر افضل مروت صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کا جو کیس ہے وہ تو ویسے ہی ٹھس ہو چکا ہے۔ منگل کے روز یعنی کہ کل سوموار ہے، اور منگل کے روز سائفر کیس کے حوالے سے بہت اچھی خبر ملنے والی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ گرفتاری اتنی طویل ہونی ہی نہ تھی اگر پلاننگ کر کے ٹرائل کروائے جاتے۔ جس بھونڈے طریقے سے عمران خان کے خلاف یہ ٹرائل کروائے گئے ہیں اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی جان یہ کیسے ٹرائل جو ہے انہیں کمپلیٹ کر لیا گیا ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب علی منگل کے روز سائفر کا جو کیس ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے، اور خوشخبری یہی ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے 2 رکنی بینچ، اسپیشل جو بینچ اس پر سماعت کر رہا ہے، وہ عمران خان کی اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے جو عمران خان کے خلاف ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، سزا دی ہے، اسے کل عدم قرار دے دیا جائے گا۔ منگل کے روز عمران خان سائفر کیس سے بری ہونے والے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے یہ بالآخر خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد پہلی بار ہم نے دیکھا کہ کوئی لیڈر جو ہے اس نے سسٹم کو ٹکر دی ہے، وہ سسٹم کو لڑ گیا ہے۔ ماضی میں سیاستدانوں کو جیلیں ہوتی تھی، جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، کسی کے پلیٹلیٹس کم ہوتے تھے، کسی کی کمر کا درد، کسی کا کینسر جو ہے وہ اسے حجیں دینے لگ پڑتا تھا، اور کسی کی دل کی جو بیماری ہے وہ اچانک سے جاگ پڑتی تھی۔ ریلیف لیتے تھے، ٹوٹ جاتے تھے، ڈیل کرتے تھے، باہر آ جاتے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا تگڑا اور مضبوط شخص ہے جس کا بیان آیا ہے کہ وہ مزید جیل کاٹنے کو تیار ہو چکا ہے۔ اس نے اپنا ذہن مزید قید جو ہے برداشت کرنے کا بنا لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں، میں ہرگز بھی نہیں جھکوں گا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب یعنی کہ اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے
تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ عمران خان صاحب اللہ پر یقین اس قدر ان کا کامل ہے، اس قدر ان کا پختہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مزید جیل برداشت کروں گا، لیکن میں ان چور ڈاکوں کے سامنے جھکوں گا ہرگز بھی نہیں۔ ناظرین گرامی، وہیں پر شاہد حقان عباسی صاحب بھی آج بول پڑے ہیں۔ شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ وہ مشاورت ان کی جاری ہے اور 2 ماہ میں نئی جماعت جو ہے شاہد حقان عباسی صاحب کی وہ لانچ ہو جائے گی۔ حکومت مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہے اور شرمندہ بھی ہے۔ شاہد حقان عباسی صاحب نے کہا کہ مجھے حکومت چلتی اور معاملات حل ہوتے ہرگز بھی نظر نہیں آ رہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی، یہ ان کی سیاسی کامیابی ہے۔ جو نتیجہ نکلے گا اس کا وزن صرف مسلم لیگ نون کے کھاتے میں آئے گا۔ خدشہ ہے کہ ملک کے معاملات ایک طرف، سیاست جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے۔ حکومت خود اپنے مینڈیٹ سے خائف اور دکھی نظر آتی ہے۔ حکومت میں شرمندگی کا عنصر بھی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ شاہد حقان عباسی نے اب یہ انڈیا دے دیا ہے، کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے ARY پر پروگرام کرتے ہوئے کہا کہ نئی جماعت بنائی جا سکتی ہے اور نئی جماعت بنے گی۔ آج انہوں نے کہا کہ مشاورت جو ہے وہ زوروں پر ہے اور نئی جماعت ان قریب جو ہے وہ لانچ کر دی جائے گی۔ اس جماعت کا جو نقصان ہے وہ ہوگا نون لیگ کو، ڈائریکٹ نون لیگ کو اس کا نقصان ہوگا۔ نواز شریف صاحب کی سیاست تو ایک قسم کی ڈیڈ ہو چکی ہے۔ ویسے تو انہیں سوشل میڈیا پر جناب علی کنگ میکر کہہ کر بلایا جا رہا ہے، اور مریم نواز کی کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھ کر نواز شریف صاحب جب ہدایات دے رہے تھے، اس کے بعد نون لیگ کا جو گروپ تھا انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ کنگ میکر ہیں اور یہ ایسے ہیں۔ ویسے افسوس کی بات ہے، یہ بندہ بلایا گیا تھا وزارت عظمیٰ کے لیے، لیکن ایک ہاری ہوئی سیٹ جو ہے وہ جتوائی گئی، یعنی کہ پوری نون لیگ نے نواز شریف کے نام پر الیکشن لڑا۔ نواز شریف خود ہاری ہوئی سیٹ پر اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اسمبلی نہیں جائے گا، جائے گا تو باہر جائے گا، ادروائز نواز شریف کہیں نہیں جائے گا۔ اب جو نواز شریف خود ہاری ہوئی سیٹ پر الیکشن جیت کر یہ بیٹھا ہوا ہے 2 نمبر طریقے سے، باقی نون لیگ کا حساب آپ لگا سکتے ہیں کہ جس کے نام پر ووٹ لیا، جس کے بیانیے پر ووٹ لیا، وہ خود ہار گیا اور اس کے نام پر جناب علی وہ 2 نمبر طریقے سے فارم 47 لے کر اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ان کا حال۔ وہیں پر ناظرین گرامی، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ترلے منتوں پر آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ترلا منت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگ 1991 سے آپ لوگ مجھے منتخب کر رہے ہیں، پچھلے 40 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ انہوں نے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، یہ انہوں نے ان طاقتوروں کو مخاطب کیا ہے جن کے بارے میں الیکشن کی رات خواجہ صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ واٹس ایپ پر مجھے میسج آیا کہ آپ جیت جائیں گے، اور آج اسی کو مینشن کرتے ہوئے جو حنیف عباسی صاحب ہیں، انہوں نے ان کی وہ ایسی کی تیسی پھیری ہے جس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ حنیف عباسی صاحب نے خواجہ آصف کی طرف اشارہ کیا نا، اور کہا کہ خواجہ آصف اور مولانا کے اور ہماری پارٹی کا ایک بندہ جو ہے وہ باجوہ صاحب پر تنقید کر رہا ہے، جبکہ پہلے کہتے تھے کہ باجوہ نے ووٹس ایپ پر الیکشن جتوا دیا، اور اخلاقی جرت کریں تو اس وقت بولتے جب وہ عہدے پر تھے۔ مجھے زیادہ تکلیفیں ہوئیں لیکن میں اس وقت نہیں بولا، تو اب کیوں؟ لہذا خواجہ آصف صاحب پر حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ برخم ہو گئے ہیں۔ رات محمد زبیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب عمران خان کی حکومت کو انہوں نے خارج کیا 2 نمبر طریقے سے، اس کے بعد ڈیفالٹ کا ہرگز خطرہ نہیں تھا، بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے تھے، پاکستان کے ریزرو تھے جو کہ 17 ارب ڈالر کے قریب تھے۔ اس کے بعد کچھ جو ہمارے طاقتور ہیں انہوں نے، کچھ بیوروکریسی نے، کچھ یہ تمام کے تمام لٹیروں نے وہ مراد حاصل کی کہ ہزاروں اربوں روپے انہوں نے جو ہے ان کی مراد حاصل کی اور انہیں فائدہ ہوا ہے۔ اب محمد زبیر صاحب کی اس بیان کے بعد حنیف عباسی صاحب نے محمد زبیر کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کو پارٹی سے کیوں نہیں نکالا جاتا۔ اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کچا چٹا سارا ان کا کھول چکے ہیں، اس سے پہلے شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ان کا کچا چٹا کھول چکے ہیں کہ ان کی ایکچول میں حقیقت اور ان کی جو اہلیت ہے وہ کتنی ہے۔ خواجہ آصف صاحب خود وہ بول کر کہتے ہوتے ہیں، رانا ثناء اللہ وہ الگ سے بیان دے رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جناب علی ہم جو ہیں وہ سخت پھنس چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2002 میں جب رانا ثناء اللہ صاحب کو اغوا کیا گیا تھا، جب یہ پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر تھے اپوزیشن میں، تب رانا ثناء اللہ صاحب کو اغوا کیا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو اغوا کرنے والے لوگوں نے ان پر تشدد کیا، ان پر ظلم کیا۔ انہوں نے خود بتایا کہ یہ طاقتور حلقوں کے یہ لوگ تھے، اگر وہ سامنے آئیں گے تو وہ پہچان جائیں گے، جب ان کے سر بال، ان کی بھمیں جو ہیں، ان کی مونچھیں جو ہیں وہ مون دی گئی تھی، اور رانا ثناء اللہ کو پھر منہ پر چادر ڈال کر انہوں نے روڈ پر پھینک دیا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے تب کی وہ سپیچ اگر آپ دیکھیں
اگر آپ وہ سپیچ نکالیں رانا ثناء اللہ کی تب کی جو پنجاب اسمبلی تھی اس میں جو انہوں نے سپیچ دی تھی اور آج کے رانا ثناء اللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تب رانا ثناء اللہ گرجتا ہوتا تھا اور ان طاقتور حلقوں کو للکارا کرتا تھا, لیکن آج رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بھیگی بلی بن گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ کانے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم پھنس چکے ہیں, ہم بول ہی نہیں سکتے. بھائی کیسے بولیں گے؟ اگر یہ بولیں گے جو ڈنڈے والے پیر ہیں وہ ان کی بیساکھیاں کھینچنا شروع کر دیں گے, اور اگر ان کی اب بیساکھیاں کھینچی گئیں تو یہ باہر نہیں جائیں گے. جو تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس سے برا اور بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا اگر انہوں نے کوئی بھی چون چان کرنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی ایک اور بڑی اہم اور بڑی خبر ہے کہ مشاہد جو صاحب ہیں, جو سینیٹر تھے ان کی جانب سے, ننلی کی جانب سے, مشاہد حسین سید صاحب, وہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی جان 2 نمبر مینڈیٹ ہے آپ کے پاس, جنہوں نے یہ مینڈیٹ عوام نے جن کو دیا ہے آپ انہیں حکومت دیں, یعنی کہ تحریک انصاف. اور تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کی بنتی ہیں, وہ انہیں دی جائیں. آپ کیوں چوری کی سیٹیں, بندر بانٹ جو سیٹوں کی لگی ہوئی ہے اس پر آ کر آپ حکومت بنا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ مشاہد سید صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, جتنے سیاسی قیدی ہیں انہیں فی الفور رہا کیا جائے. لیکن اب مشاہد حسین سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے دعویٰ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ 5 نومبر کو امریکہ میں الیکشن ہے اور ٹرمپ کی حکومت بنے گی, ٹرمپ صدر بن جائے گا, ٹرمپ جیت جائے گا. اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال آئے گی, ایک فون آنا ہے امریکہ سے, اور یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ لائن پہ لگ جانی ہے. کیا وہ طاقتور حلقے, کیا وہ یہ سیاسی جناب علی جو فصلی بٹیرے ہیں, کیا یہ دیگر تمام کے تمام لوگ انہوں نے لائن میں لگ جانا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے مشاہد حسین سید صاحب کی جانب سے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کال آنی ہے یہاں پر ہر چیز سیٹل ہو جانی ہے. اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہماری عدالتیں یہاں پر موجود ہیں, عدالتوں کی جانب سے جو ریلیف عمران خان کو ملنا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق وہ انشاءاللہ تعالی منگل سے بدھ سے سٹارٹ ہو جائے گا. اور عمران خان کے یہ بھونڈے طریقے سے جس قدر ٹرائل جو مکمل کیے گئے ان پر عمران خان کو جو سزائیں سنائی گئیں, جو سزائیں دی گئیں, وہ کالعدم قرار دی جائیں گی. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا فیمس لیڈر, دنیا کا فیمس لیڈر, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا چیئرمین ان قریب ہم سب کے درمیان ہوگا. یہ کچھ اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ تک پہنچائی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.